سوال نمبر 24، مسافر کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے یا نہیں رکھنا بہتر ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسافر کو روزہ رکھنا ہی چاہیے کیونکہ پرانے زمانے میں تکلیف تھی، ابھی سہولت کا زمانہ ہے، اب روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ایک دم اے سی والے پلین میں سفر کر رہا ہو اور اس کی مالش کرنے والے، ہاتھ پاؤں دبانے والے، ہوا اس کو کرنے والے بھی لوگ موجود ہوں اور اس کو کہیں بھی کوئی تکلیف نہ ہو، نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے، کوئی تکلیف نہیں ہو، تب بھی اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سفر کے اندر مسافر کے لیے چھوٹ دی تو یہ نہیں بتایا تکلیف والے سفر میں چھوٹ ہے، بے تکلیف سفر میں چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ نے جب سارے مسافروں کو چھوٹ دی ہے تو آپ اس میں اپنی طرف سے اجتہاد نہ کریں تو یہ اچھا ہے، یہ سارے مسافروں کے لیے چھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو لہٰذا تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے کی گنتی پوری کر سکتا ہے، یعنی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے چاہے کیسا بھی سفر کیوں نہ ہو، آسانی کا ہو راحت کا ہو، چھوڑ سکتا ہے۔ اب بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھنا بہتر ہے یا چھوڑنا بہتر ہے؟ زیادہ سہولت آدمی کی کس میں ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مثلا ایک آدمی رمضان میں گرما گرم میں روزہ رکھ لیتا ہے، سب کے ساتھ میں چل سکتا ہے، اور سفر میں لوگ روزہ اگر وہ روزہ رکھ لے، دوسرے بھی روزہ ہیں، سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے، اگر وہ روزہ دوسروں کے ساتھ رکھ لیتا ہے روزہ ہو جائے گا اس کا۔ لیکن رمضان جب چلا جائے گا اور سب کھا پی رہے ہوں گے، گھر والے بھی، تو ایسے میں اس سے روزہ ہوگا نہیں ہوگا، مشکل ہو جاتا بعض لوگوں کے لیے روزہ رکھنا۔ عین شعبان آتا اور ایک دم شعبان ختم ہونے لگتا تب جا کر اس کی جاگنا شروع کرتا ہو کہ اب روزے میرے باقی، اور پھر لگاتار اتنا ٹائم باقی نہیں رہتا اس کا کہ روزے رکھ پائے، روزے رہ جاتے ہیں۔ پھر امام صاحب کے پاس آتا قضا کرنا کہ فدیہ دینا، کہ دونوں کرنا کہ دونوں نہیں کرنا، کیا معاف؟ تو آدمی اگر کوئی ایسا ہے جس سے بعد میں نہیں ہوتا، بعد میں تکلیف ہوتی اور ابھی سہولت ہے، تو افضل اس کے لیے ہے کہ وہ سفر میں روزہ رکھے۔ لیکن اگر کسی کے لیے سفر تکلیف والا ہے، مشقت والا ہے، اور بعد میں وہ سہولت سے رکھ سکتا ہے، آسانی بعد میں ہے اب نہیں، تو اس کے لیے بعد میں رکھنا بہتر ہے۔ آسانی اب ہے روزے میں، بعد میں نہیں، تو اب رکھنا افضل ہے اس کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جس میں آسانی ہے وہ بہتر ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمزہ ابن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اجد بی قوۃ علی الصیام فی السفر فہل علی جناح، کہا کہ اللہ کے رسول میں روزے کی طاقت محسوس کرتا ہوں، یعنی میرے اندر طاقت ہے روزہ رکھنے کی سفر میں بھی، تو فہل علی جناح، اگر میں روزہ رکھوں تو کوئی حرج ہے اس میں؟ کیونکہ اللہ نے تو کیا کہا ہے، جو مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے، تو میں رکھ سکتا ہوں روزے میں، سفر میں روزے رکھ سکتا ہوں، تو اگر میں رکھوں تو کوئی مسئلہ ہے؟ یعنی نہیں رکھنا چاہیے کہ رکھنا چاہیے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رخصۃ من اللہ، یہ جو روزہ نہیں رکھنا جو ہے سفر میں، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، آسانی ہے، چھوٹ ہے۔ فمن اخذ بها فحسن، جو اس چھوٹ کو لے لے تو یہ اچھا ہے۔ ومن احب ان يصوم فلا جناح علیہ، اور جو روزہ رکھنا چاہے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سفر میں روزہ چھوڑنا اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، جو چھوٹ لے لے اچھا ہے، جو روزہ رکھے کوئی پرابلم نہیں، معلوم ہے افضل روزہ چھوڑنا ہے۔ اصل کیا ہے روزے، کیونکہ اللہ نے ترغیب کس کی دی؟ چھوڑنے کی دی، تو افضل کیا ہے اس کے لیے؟ روزہ چھوڑنا۔ لیکن اگر آدمی کی حالت دوسروں کے یہ جنرل رول ہے، علی الاطلاق روزہ چھوڑنا افضل ہے سفر میں، کیونکہ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن اب کوئی آدمی ہے وہ رکھے کہ نہیں، اپنے اعتبار سے سوچے، تو اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، اگر تو روزہ رکھنا چاہے رکھ،
چھوڑنا چاہے چھوڑ. ایک اور روایت جس کو تمام نے اپنے فوائد میں ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایُّ ذَلِکَ أَیْسَرُ عَلَیْکَ فَافْعَلْ، تیرے لیے جو آسان ہے وہ کر، تیرے لیے جو آسان ہے وہ کر. اگر روزہ رکھنا آسان ہے بعد میں مشکل ہے رکھ، اگر روزہ چھوڑنا آسان ہے بعد میں مشکل ہے، بعد میں آسانی تیرے لیے بعد میں رکھ، اگر چھوڑنے میں تکلیف ہے تو. اگر روزہ رکھ سکتا ہے رکھ، اگر روزہ رکھنا مشکل ہے چھوڑ دے اس کو. تو تیری آسانی جس چیز میں ہے وہ تو کر. ایُّ ذَلِکَ عَلَیْکَ أَیْسَرُ فَافْعَلْ، یہ روایت صحیح اور صحیحہ میں امام البانی نے اس کو ذکر کیا ہے.